خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے میدان میں آتے ہیں اور احکام کے میدان میں ہم نے نجاسات اور مطہرات کا جو مبحث ہے وہ ختم کیا. آج ہم اعمال کی دنیا میں آئیں گے، عملوں کی دنیا میں، افعال کی دنیا میں. اور افعال کی دنیا میں تطہیر کی پہلی چیز جو ہے وہ وضو ہے. وضو ہے جس کو آپ وضو پڑھتے ہیں. یہ وضو جو ہے یہ وضو ہے. یہ وضو جو ہے اس پہ ہم آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ حدث دور کرنے کے لیے سب سے عام فعل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے، وہ یہی ہے وضو. اور یہ وضو کیا ہے؟ وضو پانی کے ذریعے سے، تھوڑے پانی کے ذریعے سے، قلیل پانی کے ذریعے سے، کور پانی کے ذریعے سے، جاری پانی کے ذریعے سے، لیکن کم مقدار میں اٹھا کے، جہاں سے بھی آپ اٹھائیں کم مقدار میں اٹھا کے ایک خاص طریقے سے اپنے کچھ اعضاء دھوئے جاتے ہیں اور کچھ اعضاء پہ مسح کی جاتی ہے. اس کو وضو کہتے ہیں. وضو کے اندر گویا تین چیزوں کا، تین اعضاء کا دھونا ہے اور تین اعضاء کا مسح. تین اعضاء کا مسح، تین اعضاء کا دھونا، اسی کو کہتے ہیں وضو. اس کو کہتے ہیں وضو. تو تین اعضاء کون کون سے ہیں؟ تین اعضاء ہے نمبر ایک چہرہ. نمبر ایک چہرہ، ایک. نمبر دو دایاں بازو. اور نمبر تین بایاں بازو. کہیں کہیں بازو کے بدلے ہاتھ لکھا ہوا ہے، مقصد ایک ہی ہے. ہاتھ کا مطلب صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ کا مطلب ہے کوہنی سے لے کے ہاتھ. جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز اتنے ہاتھ لمبا ہے تو ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے کوہنی سے یہاں تک. اور اس کے لیے دوسرا لفظ ہے کشمیری میں استہ. 5 است، 4 است، 3 است. 3 است کا مطلب ہے کوہنی سے لے کے مڈل فنگر کی اینڈ تک جو ڈسٹنس ہے، اس کو استہ کہتے ہیں کشمیری میں. اور اردو میں بازو بھی کہتے ہیں اور ہاتھ بھی کہتے ہیں. جب ہاتھ استعمال ہوگا تو اس وقت یہ نہ سمجھنا
کہ ہاتھ کا مطلب ہے خالی گٹے سے آگے والا ہاتھ، یہ گٹا رسٹ سے لے کے آگے والا ہاتھ نہیں، اس کا مطلب ہے ہاتھ کا کوہنی سے لے کے بیچ والی انگلی کے سرے تک، ٹھیک ہے؟ تو ان تین چیزوں کا دھونا. اور مسح جو ہے، مسح بھی 3 اعضاء کا ہے. ایک ہے سر کا اگلا حصہ، اور دوسرا ہے دایاں پیر یا پاؤں، اور تیسرا ہے بایاں پیر یا پاؤں. لکھیے ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے وضو کا مطلب. 3 چیزوں کو دھویا جائے اور 3 چیزوں کا مسح کیا جائے. 3 اعضاء کا دھونا، 3 اعضاء کا مسح. اب ایک ایک کر کے پہلے چہرے کو دھوئیں گے. تو کیا کیا جاتا ہے کہ ہاتھ کے چلو کے اندر، اس کو چلو کہتے ہیں، ہاتھ کے چلو کے اندر آپ پانی اٹھاتے ہیں بھرپور، پورا ایک چلو بھر پانی اٹھاتے ہیں اور ڈالتے کہاں ہیں؟ ڈالتے ہیں اس جگہ ماتھے کے اوپر جہاں سے بال اگتے ہیں. اسے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اسے آگے نیچے نہیں رہنا چاہیے. ڈالتے ہیں اور پھر اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. انگوٹھے کے سرے سے لے کے مڈل فنگر کے سرے کے بیچ میں جو جگہ آئے گی، پیشانی سے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے آخر تک. یہاں منہ کو یہ جو ہاتھ آپ کا ہے، کبھی آپ یوں کرنے کے لیے تاکہ ادھر ادھر سے، کبھی آدمی دائیں بائیں بھی جاتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے. گویا اس میں کتنا حصہ چہرے کا دھونا ہے؟ چلو بھر پانی سے پیشانی کی اس جگہ سے جہاں سے بال اگتے ہیں. کئیوں کی پیشانی پیچھے تک ہوتی ہے، یہاں تک. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بال دھیرے دھیرے جڑے ہوتے ہیں اور آخر پر پورا نصف کا نصف سر بالکل خالی رہتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جہاں سے پہلے ابتدا میں بال اگے تھے، وہاں سے لے کے، یعنی جو نارملی پیشانی سمجھا جائے گا اس حصے سے شروع کر کے ٹھڈی کے آخر تک، اور جہاں جہاں آپ کو لگے پانی نہیں پہنچا ہے وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے. کسی کا چہرہ بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے، مشکل نہیں پڑے گی. کسی کا چہرہ میری طرح دھنسا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو وہاں اچھی طرح سے ہر جگہ پہنچنا چاہیے پانی. اس کا مطلب نہیں آپ انگلی ڈالیں گے ناک میں بھی، نہیں. جہاں تک آپ کی انگلیاں جا سکیں گی باہر سے، وہاں تک. کوئی جگہ دھوئے بنا نہیں رہنی چاہیے. اگر کوئی جگہ دھوئی بنا رہے گی تو سمجھ لیجیے کہ وضو باطل ہوگا. تمام جگہیں پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے سرے تک اتنی مقدار کی چوڑائی میں دھونا واجب ہے. اتنا دھونا لازم ہے. اس میں کمی اگر ہو جائے گی اور کہیں کہیں پانی نہ پہنچے گا تو پھر وضو باطل ہے. اب ایک مسئلہ ہے یہاں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی ہے آپ کے، کئیوں کی داڑھی بھرپور ہوتی ہے، کئی ان کی داڑھی بیچ بیچ میں خالی ہوتی. اگر بیچ بیچ میں خالی ہوئی، جس کو کشمیری میں کھوسا کہتے ہیں، اگر ایسی داڑھی ہوئی تو آپ کو پانی جو ہے وہ سکن تک پہنچانا لازم ہے. لیکن اگر بھرپور ہے، داڑھی بھرپور ہے، اگر آپ سکن تک پہنچانے بیٹھے تو 4-5 منٹ اسی میں لگ جائیں گے. تو اس صورت میں شریعت نے سختی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، بلکہ صرف بالوں کے اوپر سے، داڑھی کے اوپر سے ہاتھ پھر رہا ہے، پانی اوپر سے چلا جائے کافی ہے. سکن تک پہنچنا لازم نہیں ہے، کیونکہ ایسے بھرپور بال ہے کہ انسان یا کوئی درندے میں شک پڑ رہا ہے یہ انسان ہے یا کوئی، آپ سمجھ رہے نا. تو اس صورت میں اوپر سے ہی پانی ڈالیں گے، جہاں تک پہنچ جائے گا تو پہنچ جائے گا، فی امان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کھلے ہیں بیچ بیچ میں بال، یعنی بالکل تھنلی
ڈسٹریبیوٹیڈ، اس صورت میں پورا اچھی طرح سکن تک پانی پہنچنا چاہیے۔ یہی 2 بار کرنا ہے۔ ہر چیز، یہ دھونے کا ہر چیز، پہلی بار واجب، دوسری بار مستحب، اور تیسری بار بدعت ہونے کی وجہ سے حرام۔ لیکن بار سے ہم کیا مطلب لے لیں؟ ہم مطلب یہ نہیں لیں گے کہ ایک بار پانی ڈال دیا تو بس یہی ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ 3 بار پانی ڈالتے ہیں اس لیے کہ ہر جگہ پہنچ جائے، اور 3 کو ایک ہی نیت کرتی ہے ایک بار میں پہنچا رہا ہوں، تو ایک ہی بار تصور ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اگر اس نے ایک بار 5-6 دفعہ ایک بار ڈال دیا تو یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار 5-6 دفعہ تو ہو گیا دوسری بار۔ اب اگر اس سے بھی آگے چلا گیا بیچارہ تو پھر قسمت کا مارا گیا، پھر وہ 2 بار نہیں مانا جائے گا، وہ تیسری چوتھی بار تک بھی چلا جائے گا، اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ وضو کے باطل ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے تمام اعضائے بدن کو تینوں کو آپ دھو لیں جتنی مرضی۔ وہ کبھی گھوڑے کو اس چیز سے کرتے ہیں نا، آپ بھی وہی استعمال کریں، ہر جگہ پہنچائیں، آپ کا شک وغیرہ دور ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ ہے کہ پانی پہنچا دیا، جاری ہو گیا پانی، پاک ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے اعضاء پاک ہونے ہیں، کہیں بھی نجاست دور ہونی چاہیے، یہاں یہ نقطہ ہے۔ تو یہ رہا چہرہ۔ پھر رہا دایاں اور بایاں بازو۔ دایاں بازو پہلے بایاں ہاتھ سے چلو بھر پانی اپنی کوہنی کی طرف سے، یہ باہر والی جگہ، یہ اندر والی جگہ، مرد کے لیے باہر والی جگہ کوہنی کے اوپر پانی ڈالنا اور پورے ہاتھ پر پہنچانا، ہاتھ یعنی بازو، پورے بازو پر پانی پہنچانا۔ اور عورت کے لیے پہلی بار یہاں سے ڈالنا اور پورے بازو پر پانی پہنچانا۔ پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانے کا مطلب ہے جیسے پانی ملتے ہیں وہ بھی چلے گا، لیکن کوئی جگہ اتنا کم نہ ملا جائے کہ کوئی جگہ پانی پہنچے بنا رہ جائے۔ یہ انگوٹھی لگی ہے تو انگوٹھی کے نیچے والی جگہ پانی نہ پہنچے، نہیں۔ اگر ایسی کھلی ہے انگوٹھی کہ اس سے پانی بیچ میں سے رکھ کر ہی انگلی میں پانی پہنچا جا سکتا ہے، یا انگلی کو یوں کر کے پہنچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو نکالیں، 2 منٹ جیب میں رکھیں، کیا فرق پڑتا ہے، اور پانی پہنچا دیں۔ مرد کے لیے پہلی بار کوہنی کی طرف سے اور دوسری بار اندر کی جانب سے، عورت کے لیے پہلی بار اندر کی جانب سے اور دوسری والا جو چلو ہے پانی کا وہ کوہنی کی طرف سے ڈالا جائے گا، اور دونوں صورتوں میں پانی تمام ہاتھ پر پہنچا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بیچ والی جو جگہ ہے ان جگہوں پر بھی پانی پہنچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناخن اتنے لمبے ہیں اور ان میں میل ہے، اور گوشت پر جو میل ناخن کے نیچے گوشت ہوتا ہے اس تک پانی نہ پہنچے، تو اس صورت میں بھی وضو باطل ہے۔ پانی ہر صورت میں ہر جگہ پہنچنا چاہیے، مگر نہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی ہے اس کا بھی، یہی ہے اس میں۔ اب کبھی کبھی پانی ڈالتے ہیں اور یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ کیا کوہنی پہ میں نے پوری کوہنی کو دھو لیا یا نہیں۔ اس صورت میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ کوہنی سے تھوڑا اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ میری کوہنی بھی دھل گئی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور یقین تبھی ہوگا جب آپ پانی ڈالتے ہوئے کوہنی سے تھوڑا اوپر ڈالیں گے تاکہ کوہنی پوری کی پوری دھل جائے، یہ نہیں کہ نیچے والی کوہنی دھل گئی لیکن کوہنی کا ایک حصہ اوپر والا نہیں دھلا، اس پہ پانی نہیں پڑا، تو وہ بھی وضو کو باطل کرنے والی چیز بن سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اطمینان کے ساتھ یقین کر کے کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا، تو یہ 3 چیزیں اس طرح سے دھلنی ہیں، کوہنی سے لے کے پوری کوہنی، ادھوری کوہنی نہیں، پوری کوہنی سے لے کے انگلیوں کے ٹپ تک، خاص کر بیچ والی انگلی کے ٹپ تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اور جہاں جہاں بیچ میں جگہیں ہیں جہاں پانی عام طور پر نہیں پہنچے گا، اگر اوپر سے پہنچائیں گے تو اس صورت میں ہر جگہ پہنچانا ہے، پانی ملنا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ملنا ہے اور دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کو ملنا ہے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے۔ اور کئی لوگ ایسا کرتے ہیں یقین پیدا کرنے کے لیے، بس کیا کرتے،
ایسا لازم نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو مصیبت میں مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ شرعی احکام میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے اعضاء کا، 3 اعضاء کا دھونا واجب۔ نصف وضو ہو گیا۔ اب آپ کے ہاتھ گیلے ہیں، آپ کے ہاتھ گیلے، آپ کے ہاتھ گیلے جب ہے، اب مسح کی باری آئے گی۔ مسح کی باری جب آئے گی تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ 3 انگلیوں سے بھی چلے گا، 3 انگلی، چاہے یوں پکڑیں چاہے یوں پکڑیں۔ جو یہ آگے والا حصہ ہے، یہ بیچ والی جگہ ہے، اسے آگے، یہاں سے شروع کر کے آگے تک، مگر وضو کے پانی سے ملنا نہیں چاہیے۔ وضو کے پانی اور مسح کی ہوئی جگہ بیچ میں رہنی چاہیے، فاصلہ رہنا چاہیے۔ تو یہ مسح ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب مسح آپ نے کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہترین مسح وہ ہے جب کہ آپ کا جو سر مبارک ہے تو وہ سر مبارک بالوں سے بالکل فارغ ہو۔ فارغ کیا ہوتا ہے؟ ٹین کا لاش کرت، جب ایسا، وہ بہترین مسح ہے کہ جو سکن ہے اگلے والے ہیڈ کی، جس کو کشمیری میں آئستان کہتے ہیں، آئستان پیٹھے پیشانی رسا ہے، اور چاہے تھوڑی سی آپ کریں، تھوڑی سی، یہ نہیں ہے کہ پورا وہاں سے لے کے یہاں تک لائیں، نہ، ضروری نہیں، اس میں سے کسی حصے پر بھی مسح ہو جائے کافی ہے، مسح ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ والی تری، مسح کی تری، اور اپنے چہرے کی جو دھلا ہوا چہرہ ہے وہ تری مل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بال ہوتے ہیں، بہت سارے لمبے بال ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے مرجع کرام کا یہ کہنا ہے کہ بال جہاں ہیں وہیں پر سے، اگر ادھر والے بال ادھر آ گئے ہیں، کئیوں کے پیچھے سے بال ہوتے ہیں نا، آگے سے کچھ نہیں، تو انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے ادھر کے بال ادھر لائے ہوتے ہیں تاکہ چھپ جائے، اور دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ ریٹائر ہو چکا ہے، ایسا نہ کہے، تو اس لیے ادھر والے بال ادھر سے لاتے ہیں چھپانے کے لیے جگہ۔ تو چاہے ایسا ہی ہو، بال کہیں کے کہیں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر اب آپ ایک چیز کرتے، دوسرے ہاتھ سے بالوں کا ادھر ادھر کرتے، تو لیکن اس سے خطرہ یہ ہے کہ آپ کی جگہ جو ہے، جو مسح کی جگہ ہے، بائیں ہاتھ سے مسح ہوگا، دائیں بعد میں جائے گا، تو مسح باطل ہوگا۔ اس لیے جہاں جو بال ہے ان کو کہیے خدا کی حفاظت میں رہیے، میں آپ کے اوپر صرف ہاتھ لے رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں، تو مسح ہو جائے گا، مسح منعقد ہو جائے گا، مسح کا انعقاد ہو جائے گا۔ یہ سر کی بات ہے۔ اور پھر پاؤں کی بات، لیکن خیال رہے جب میں مسح کر رہا ہوں، یہ ہاتھ کو حرکت دینی، سر کو حرکت نہیں دینی۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ ایک جگہ ہے اور سر کو یوں کر دے، ایسا نہیں، سر کو حرکت نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ کو حرکت، ہاتھ میں سے بھی یہ 3 انگلیاں اگر پوری کی 4 ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، 5 کا تو ممکن نہیں کہ یہ بیچارہ الگ ہے، اس کو ان 4 نے الگ چھوڑا ہے، اپنی برادری سے خارج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب بیچ والی 3 سب سے عام طور پر، یہ بھی تھوڑا کبھی کبھی الگ رہتی ہے، کئیوں کی تو بہت الگ رہتی ہے، کئیوں کی زبردستی ملانے پر ملتی ہے۔ تو یہ رہا سر کا مسح۔ اب رہا پاؤں کا مسح۔ پاؤں کے مسح میں بہت مشکل ہے۔ کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو یوں اٹھاتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں تو یہاں لے جاتے ہیں، اور یوں کرتے ہیں تو ہاتھ کو یوں کرتے ہیں، یعنی گھماتے کیا چیز ہے؟ پاؤں کو حرکت دیتے ہیں، پاؤں کو، ہاتھ کو حرکت نہیں دیتے۔ نہیں، پاؤں کو قرار سے رکھنا ہے، ساکن رکھنا ہے، اور ہاتھ کو چلانا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ سب سے بیسٹ طریقہ جو سامنے ہوگی 2-3 فٹ کوئی جگہ، اس جگہ پر پاؤں چڑھائیے، پاؤں چڑھائیے اس جگہ پر چڑھایا، یہ ہاتھ ہے، ہتھیلی یہاں سے لے لی، یہاں سے نہیں، غور سے سمجھیے، یہ جو اگلا والا ٹپ ہے پاؤں کے انگلیوں کا، یہ ٹپ پاؤں میں شامل ہے، تو لہذا اس ٹپ پہ، یہ جو ٹپ ہے نا، اس پہ ہاتھ ڈال کے یہ جو ابار ہے، اس ابار تک، حالانکہ کعبین یہ والا حصہ ہے، یہ والا یہاں تک، لیکن ابار تک بھی کافی سمجھتے ہیں، ہاتھ چلنا چاہیے، پاؤں نہیں چلنا چاہیے، اور اس پہ بہت پریکٹس کیجئے۔ کبھی ابھی آپ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ نیچے ہی پاؤں رکھتے ہیں اور نیچے جھکتے ہیں، اور جب جھکتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، اب یہاں سے نہیں ہو جائے گا تو مسح
مسا نہیں ہو جائے گا. لہٰذا ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں کہ آپ کا ٹپ اوپر رہے اور پھر حرکت نہ ہو جائے. کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ آپ مسا کرتے کرتے یہ کر رہے ہیں, مسا کرتے کرتے پاؤں کو اوپر اٹھا رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, اور ہاتھ دونوں کو حرکت لگی, وہ بھی درست نہیں ہے. پاؤں میں حرکت نہیں لگنی چاہیے, ہاتھ میں حرکت ہے, تھیلی میں حرکت لگنی چاہیے. یہ مسا ہے. آپ سمجھ گئے اچھی طرح, ٹھیک طرح سمجھ گئے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے سر کا اگلے حصے کا مسا, دائیں پیر کا مسا, دائیں پیر کا مسا دائیں ہاتھ سے, بائیں پیر کا مسا بائیں ہاتھ سے, اور وضو تمام ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کچھ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم تھوڑا سا ٹائم اور لگائیں گے. وہ باتیں آپ سنیں, خیال رہنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 خیال رہے, 4 چیزوں کا خیال رہے. نمبر 1 یہ ہے, جیسے آپ کبھی یہ لگاتے ہیں ویری امپورٹنٹ, لگاتے ہیں نا VIP ویری امپورٹنٹ, IMP VIMP ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 یہ کہ چہرہ اور بازو یا چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے ہیں, کہیں الٹا نہ ہو جائے. اگر یوں دھلا گیا تو وہ ہمارا وضو نہیں ہے. ہمارے اس کے فقہ کے مطابق وہ باطل. ہمارے فقہ کے مطابق غسل ہو, وضو ہو, فطری طور پر آپ کا پانی پڑنا چاہیے اوپر سے اور بہنا چاہیے نیچے کی طرف, کیونکہ پانی ہمیشہ اوپر سے بہتا ہے نیچے کی طرف. پانی کا فطری قاعدہ یہ ہے کہ اونچائی سے بہتا ہے نچلی طرف. ٹھیک ہے, یہی ہے نا. تو یہی فطری قانون ہے. آپ غسل کریں اوپر سے نیچے کی طرف پانی بہنا چاہیے. بہنا یہ لفظ بہت ضروری ہے, جاری ہونا یعنی بہنا, یہ بہنا چاہیے. بہنا کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پوری کی پوری بالٹی اپنے اوپر ڈال دیں گے غسل کرتے ہوئے, یہ مطلب نہیں ہے. بہنے کا مطلب ہے جاری ہونا چاہیے, خود نہ ہو جائے, ہاتھ سے جاری کرنا, ہاتھ سے پہنچانا لیکن اوپر سے نیچے کی طرف, اس کو بہنا کہیں گے. یجری جاری ہو جائے, پہنچ جائے. یہ پہلی چیز ہے. ڈائریکشن آف واٹر فرام ٹاپ ٹو دا باٹم, اوپر سے نیچے کی طرف. اور دوسری چیز میں نے ابھی کہی, کوہنی کا یقین ہونا چاہیے وہ دھل بھی گئی, اسی لیے کوہنی سے تھوڑا اوپر سے پانی ڈالنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ بہت اہم ہے. کبھی وضو کرنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ بیت الخلاء میں تھے. بیت الخلاء میں ہم نے استنجا وغیرہ کر دیا, استبرا بھی اور استنجا بھی کر دیا. وہاں سے آ گئے تو پہلی چیز کون سی دھوتے ہیں؟ پہلی چیز ہم ہاتھ دھوتے ہیں. کہاں تک دھوتے ہیں؟ گٹے تک. گٹا, گاف ٹا الف یا ٹا تشدید, گٹے سے دھوتے ہیں ہاتھ. اور یہ پورے کے پورے دھلنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ دھونے کے بعد آپ وضو کریں, مسئلہ کوئی نہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ نے گٹے سے ہاتھ دھو لیے لیکن صرف یہ والا حصہ, آگے چلے نہیں. تو جب ایسا ہوگا, ایسا اگر آپ نے کیا ہے تو جب وضو کریں اس وقت جب یہ والا کام کریں اس وقت خیال رکھیں کہ اس وقت پورے کا پورا دھلنا چاہیے. اگر اس وقت بھی آپ نے آدھے تک لا دیا تو وضو باطل. آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو یہ چیز ہے جو کہ ذہن میں رہنی چاہیے. تیسری چیز. اور چوتھی چیز وہی جو میں نے کہا, پہلی بار دھونا واجب, دوسری بار دھونا مستحب, اور تیسری بار دھونا بدعت کی وجہ سے حرام. لیکن اس میں یہی خیال رکھنا ہے, ایک بار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بار دھو لیا تو بس وہی ایک مطلب ایک بار دھونے کا ہے. 2-3 بار دھونے کو اگر آپ ایک کی نیت سے دھو رہے ہیں تو وہ ایک ہی تصور ہو جائے گا. تو یہ ہے دوسری چیز. تیسری چیز ہے یہ جو میں نے مسح کے بارے میں کہا, حرکت ہونی چاہیے. جسے مسح کرتے ہیں اس کو ماسح کہتے ہیں. ماسح, ہاتھ مسح کے لیے ماسح, ہاتھ مسح کے لیے مسح کرنے والا, ماسح.
मासिह مسح کرنے والا, یعنی ہاتھ آپ کے ہیں مسح کے دوران मासिह मासिह, اور جس چیز پہ آپ مسح کر رہے ہیں اس کو ممسوح کہتے ہیں. اعضاء جو ہے وہ ممسوح, یہ ماسیہ اور یہ ممسوح, میم میم سین واو ہا, ممسوح. ممسوح کو حرکت نہیں لگنی چاہیے, ممسوح کو حرکت نہیں لگنی چاہیے, حرکت ممنوع. لیکن ماں سے جو ہے ماں سے میں حرکت واجب, اسی میں حرکت لگنی چاہیے, اس میں حرکت نہیں لگی. ممسوح میں حرکت نہیں, ماسح میں حرکت. جو آپ لے رہے ہیں ادھر ادھر مسح, وہ ممسوح میں حرکت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ماسح ہاتھ ادھر ادھر جانا چاہیے. جو ممسوح ہے آپ کا سر کا اگلا حصہ ہے یا آپ کے دو پاؤں ہیں, ان میں کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. پورے سکون کے ساتھ, پورے قرار کے ساتھ وہ بالکل ایک جگہ ہونے چاہیے, ساکت بغیر حرکت کے. اور آپ کا ہاتھ جو ماں سے ہے وہی چلنا چاہیے, ممسو نہیں چلنا چاہیے. تو تیسری چیز, اس کے بعد دوسری چیز, تیسری نہیں یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ممسوح ہے, ممسوح کو خشک ہونا لازمی ہے. خیال رہے کہیں یہ تار نہ ہو. کبھی دھوتے آج کل یہ واش بیسنز آئی ہیں, تو چہرہ دھوتے پانی کے قطرے کبھی آپ کے پاؤں پر گرتے ہیں. تو اس لیے پاؤں کا مسح کرنے سے پہلے اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے کو پیچھے سے اپنے کپڑے کے ساتھ خشک کرنا چاہیے, اس کے بعد مسح کریں. گویا ممسوح جو ہے یہ بے حرکت بھی ہونا چاہیے اور خشک بھی ہونا چاہیے. ممسوح کا خشک ہونا لازمی ہے, اور ماسح کا ہاتھ کا تار ہونا لازمی ہے, تار ہونا لازمی ہے. ماسح تار ہونا چاہیے, ممسوح خشک ہونا چاہیے, تاکہ ماسح یعنی ہاتھ کی تری ممسوح پر یعنی ان اعضائے مسح پر اس کی تری منتقل ہو جائے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ کہ کبھی کبھی ہم نے سر کا مسح کیا تو ہاتھ خشک ہو گیا, تیلی خشک ہو گئی. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جو وضو کیا ہم نے یہاں, ان میں سے کہیں سے بھی آپ تری لے سکتے ہیں اور مسح کر سکتے ہیں. نئے پانی سے مسح نہیں کیا جا سکتا ہے. جو پانی وضو کا ہے, جس سے آپ نے یہ ہاتھ وغیرہ دھوئے ہیں, اسی تری سے مسح ہوگا. ہاتھ وغیرہ خشک ہوگا تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جہاں بھی تر ہے آپ کا بدن, آپ کا چہرہ تر ہے, آپ کا بازو کہیں تر ہے, آپ کا کہیں کچھ تر ہے, تو وہاں سے تری لے کے پھر مسح کرنا ہے. ورنہ سر کا مسح کرتے کرتے آپ کی ہتھیلی خشک ہو گئی, آپ پریشان ہو جائیں گے. اب خشک کا مسح خشک پر نہیں ہو سکتا, تر کا مسح خشک پر ہو جائے گا. اس لیے میں کیا کروں؟ ایسی صورت میں آپ یہ کریں گے کہ تری کہیں سے لیں گے. اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں, داڑھی بڑی دیر تک تر رہتی ہے, تو بڑی دیر تک جب تیر رہتی ہے تو ہاتھ کو اس کے اوپر سے پھیر کے تری حاصل کر کے پھر مسح کیا جا سکتا ہے. وضو بالکل صحیح ہے. وَإِلَّا وضو میں خدشہ ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.